اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے جس جماعت کو سب سے اول ہمارے لیے چنا وہ نبی پاک کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ ہدایت بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، تو وہ چونکہ منافق تھے، ان کا جواب بھی منافقوں والا تھا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہنے لگے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ انہوں نے تو گھر بار چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے تو فقیری اختیار کر لی ہے، یہ تو ایک وقت کھاتے ہیں، یہ تو ہر وقت میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ معاذ اللہ اس کو بیوقوفی جانتے تھے۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یہ خود بیوقوف ہیں جو حضور کے غلاموں کو بیوقوف کہیں۔ یہ بڑی نکھری، بڑی سونی، بڑی شاندار جماعت ہے حضور کے صحابہ کی۔ اس جماعت کے ممبران نے، اس جماعت میں شامل حضور کے صحابہ کرام کی نکھری خوبصورت جماعت نے امت کو بڑے رہنما اصول دیے، بڑے عالی شان افکار دیے، بڑی خوبصورت یادیں چھوڑی۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جس طرح ہم اپنی تاریخ کے بے شمار پہلوؤں کو فراموش کر بیٹھے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو خاص نورانی عالی شان لوگ تھے اور جن کا تذکرہ پڑھنے اور سننے سے دل روشن ہو جاتا تھا، ہم نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے۔ بزرگان دین کے عرس نہ صرف یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، بلکہ وہ دین کا ایک بہت بڑا حسن ہے، لیکن یہ کہ ان بزرگان دین کے عرس کے ساتھ ساتھ اگر ان بزرگوں کی یادیں بھی بنائی جاتی، ان کے روشن تذکرے بھی لوگوں کے سامنے رکھے جاتے، تو امت کی جو آنے والی نسلیں تھیں وہ ان کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا تسلیم کرتی۔ اور یہ وہ رہنما تھے جنہیں حضور نے امت کا رہنما کہا۔ اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں میرے صحابہ، کسی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک صحابی کا تذکرہ، ایک جلیل القدر امین امت، السابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں۔ وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کریں، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔ فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں
کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا دو لوگوں کی، اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا، میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، چونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا۔ ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں۔ اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے، حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے، اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے۔ زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھیں، دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ، اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ عجیب امتحان لیا۔ احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں، وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں۔ اتار دی گردن باپ کی۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کیں. میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر، اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں. یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا. نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا. کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا، ذہن وسیع تھا. حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. تو حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا تھا. تو وہیں کھڑا ہے یار. اتنے حسین آدمی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا حسن. ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں. اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی. اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں. اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں. لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی. رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی. امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا. اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، باہر آئے لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے. کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے، آ جاؤ. نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے، ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے، آپ ہم سے بات کریں. فرمایا بھیجو. ان کا سپہ سالار آیا. انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، زرق برق لباس، عالی شان پوشاکیں، 5-7 لوگ ساتھ. یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں، کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں. تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا
اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے، نہ تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے، تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے، یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو۔ وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے، زمین پہ ہی بیٹھتے تھے، زمین پہ ہی کھاتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے، ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں، روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں یار کیا ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے، وہ فقر بھی بیان کرتے۔ کیا کریں، اب تو بھائی پیروں کی کوٹھیاں بھی دیکھنے کے قابل ہیں، کیا بتائیں آپ۔ اب تو جو زیادہ فقیری کا درس دیتا ہے نا اس کی پجاروں دیکھ کے بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اس پجاروں سے نکل کے اس نے فقر کا درس دیا ہے۔ اب تو جناب لوگ یہی کہانی آ کے سناتے ہیں، یہی کہانی، یعنی کچھ امیر لوگ ہیں وہ کئی دفعہ جلسوں کا ٹائم لینے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پیرانے پیر ہے، یہ کہتے ہیں فلانے پیر صاحب بھی میرے پاس آتے ہیں، فلانے بھی آتے ہیں، فلانے بھی آتے ہیں، فلانے بھی، شکر ہے جی اللہ کا، فلانے کو فون کروں تو وہ آ جایا کرتا ہے۔ میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا یار آپ نے لیا کیا، سیکھا کیا؟ آپ تو ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں کہ دولت ہی سارا کچھ ہے، کیا لیا آپ نے اتنے پیروں کو بلا کے، اصل کیا کیا، ملا کیا؟ آج بھی اگر وہیں کھڑے ہو تو پھر آپ نے فقر سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر تو آپ نے نا میں پہلے بھی ایک دن کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں برانڈ نہ بنایا کرو، خدا را مشہور آدمی سمجھ کے دعوت نہ دو، دین کا خادم سمجھ کے دعوت دو۔ ایسا کام نہ کرو کہ فلانا بندہ بڑا مشہور ہے تو اس کو دعوت دے لے۔ کبھی کبھی بڑی تکلیف، میں ابھی تھوڑے دن پہلے بڑے لمبے سفر پہ تھا، صبح میں 8:30 گھر سے نکلا، 8:30 اور میں 2-2:30 بجے وہاں پہنچا، لیکن 10 کیمرے لگے ہوئے، آپ کی کار سے نکلنے کی فوٹو، آپ کی بیٹھنے کی فوٹو، آپ کے آنے کی فوٹو، میرے گھر میں داخل ہونے کی فوٹو، فریزر کے ساتھ فوٹو، اندر والے دروازے کے ساتھ فوٹو۔ کیا میرا مطلب ہے معاملہ ہے؟ اب آپ کے سامنے 15 کیمرے چل رہے ہیں، آپ ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بڑا سیٹ ہو کے بیٹھنا ہے، فوٹو ہو رہی ہے۔ تو کافی ٹائم گزر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں 7-8 گھنٹے، مجھے مہربانی کرو ٹانگیں تو سیدھی کر لینے، اس کو ذرا بند کرو کیمرے کو، اور مہربانی کرو ایک پانی کا گلاس ہی دے دو، چائے کا کپ ہی پوچھ لو۔ ٹھیک ہو گیا سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کچھ مزاج، مطلب ہم نے تو بزرگوں کے پاس بیٹھ کے وقت گزارا ہے، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں کسان کا بیٹا ہوں، آج بھی میں بڑے شوق سے، رات میں نے اچار سے روٹی کھائی ہے، گھر والوں نے کہا کہ کچھ بنا دیتے ہیں، میں کہ اچار لے آؤ، نہ پیا ہے نا، اس لیے کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اچار تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے، میں اپنے غریب دوستوں کے اندر بیٹھ کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ بڑی کوٹھیاں تکلیف دیتی ہیں، اس لیے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ایک تایا جی تھے تو ان کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، تو ابھی ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو میرے ابا جی نے کہا ان کے گھر جا کے سو جاؤ، انہوں نے دیوار کے آگے 4 پائیاں لگا کے سونا ہے، کوئی گھر میں نہ آ جائے۔ تو مطلب یہ کہ آپ مہربانی کریں، یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کے غلام ہیں، ان کی سادگی دیکھو، ان کی فقیری دیکھو۔ 2-4 دن پہلے بچوں کا کھانا پکا ہوا تھا، بچے لائن میں نہ، کھانا کافی سارے بچے ہیں تو رات کو لائن میں لگ کے روٹی لیتے ہیں، میں بھی لائن میں لگ گیا بچوں کے ساتھ،
مجھے کہنے لگے آپ کیوں لائن میں لگے؟ میں نے کہا یہ اپنا وقت یاد آ گیا نا، دل کر رہا ہے۔ میں نے ان کے لیے نا پلیٹیں بنوائی ہیں، اس کے اندر سالن کی جگہ چٹنی کی جگہ، تو میں نے باورچی سے کہا اسی پلیٹ میں کھانا ڈال کے نا میرے لیے گھر بھیج یار، یہی والی روٹی بھیج، یہی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یہ آپ کا اصل ہے، یہ آپ کا اصل ہے۔ مہنگے کپڑے آپ کا اصل نہیں ہوتے، وہ تو برانڈ ہے، اس میں تو آپ بیٹھتے ہیں تکلف سے کہ ان کو سلوٹیں نہ پڑ جائے، اس میں تو آپ کسی سے صحیح طریقے سے سینہ بھی نہیں ملاتے کہ کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں۔ زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں، ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے، زیادہ مال نہ جمع کرنا۔ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے، فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا، میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے۔ فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو۔ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں۔ ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا، حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے، حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے۔ جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہیں رہوں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا، فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ۔ فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے۔ آپ جمعے کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا۔ ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پر انوار ہے، حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری۔ ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا، عظیم لوگ تھے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں، اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے۔ حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا۔ ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی، تو انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا۔
تو آپ فرمانے لگے سن خالد، جتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے۔ کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں، فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا، عشرہ مبشرہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے قیامت میں جو ہم نے حضور کی تلاش کرنی ہے تو بچنا ہے، تو دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں۔ وہ کہتے تھے دنیا، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والعلا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ، جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔
आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हज़रत तमीमेदारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्रों में पड़े हुए हो, किन चक्रों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए, सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वज़ीर ज़मीनों में हैं, दो आसमानों में। ज़मीन के दो वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के दो वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। तो आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रज़ा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाज़िल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फ़लसफ़ा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है, जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है, जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं, जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज।
ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے. ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں. اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض. تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت. تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی. سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اس ترتیب سے دین کی تشریحات فرمائیں، اس مزے سے دین سمجھایا. اور ان کو نہ سمجھانا بڑا ہوتا تھا. چونکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا. اب میں مطلب کون سی بات چھیڑوں اور کون سی چھوڑوں، آپ ذرا غور کریں. ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا وہاں. آپ کے 2 خلفاء تھے، باپ بیٹا. مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے. فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے. عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو. وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے. اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے. آپ نے وہ فتویٰ دے دیا. وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی. وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے. یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے. دین کا تعلق تجربے سے، وہ علم سے ہے. وہ بحث ہو گئی. اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں تھے، اور کبھی گئے ہی نہیں تھے. انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت پہ، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا. اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا. وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی. وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے.
جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے. اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان. وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھائیں. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نا دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے ہی نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی. کپڑے اتارے، تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی. شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو ایک تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط.
فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے. اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو. فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں. کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے. آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے. وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے. تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو. وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا. فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں. ساری زندگی دین کی پہرے داری کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ. ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں. فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے. مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا. وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے. بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے. سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا. کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی. فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا. کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی. کہنے لگا حضور میں لے آیا ہوں، رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا. آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے. سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ. فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر. کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی. کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ. اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر. باہر بیٹھ گئے. وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں. آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی. کھانے کے بعد کہا جائیں؟ کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا. وہ چائے آئی. جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو. وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے. واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی. سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا؟ بیمار ہو جائیں گے. فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے. اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں. بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری. 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا. ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو. اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو. اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھ ہی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا،
محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔